اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پہلے اتنی آیت دیکھتے ہیں۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود تمہارا اس کے سوا، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے کہا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قوم اسی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی رہائش احقاف یعنی یمن میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے وطنی یا قومی بھائی ہوئے۔ یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قوم ان کی طرف منسوب ہے۔ ان کی رہائش احقاف یعنی یمن میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے وطنی یا قومی بھائی ہوئے، اس لیے اخاہم ہودا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور بھیجا ہم نے، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اصل میں قوم عاد اور قوم سمود کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ان کی مختصر سی تاریخ سامنے رکھیں گے، تاکہ ان اقوام کو سمجھ کر ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکے، ایک نتیجہ نکالا جا سکے۔ جب ہم تفسیر کی کتابوں کو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں تو مفسرین نے ان اقوام کی ایک طویل اور لمبی بحث چھیڑی ہے۔ اس بحث میں نہ جا کر ہمیں صرف ان اقوام کی، ان قوموں کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلے ہم عاد کو سمجھتے ہیں۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا آیا ہے اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے۔ سورہ فجر میں ارم ذات العماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، ارم ذات العماد۔ تو قرآن مجید میں قوم عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم ذات العماد آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک عاد اولا ہے اور دوسری عاد ثانیہ ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ دیکھیے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ایک عاد اولا ہے اور ایک عاد ثانیہ ہے۔ اب اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ہم ان اقوال میں نہ جاتے ہوئے جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، جو عاد کے دادا ہیں ان کا نام ارم ہے۔ ان کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عام ہے، عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتے ہیں، اور ان کے دوسرے
जस्सू के बेटे समूद हैं, ये आद सानिया कहलाते हैं। इस तहकीक से और इस तफसीर से ये मालूम हुआ कि आद और समूद दोनों की दोनों ये इरम की ही शाखें हैं। और मारिफुल कुरान ने बयान किया है, मारिफुल कुरान ने बयानुल कुरान के हवाले से ये बात नकल की है कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि कौम आद पर जिस वक्त अजाब आया तो उनका एक वक्त, उनकी एक जमात मक्का मुअज़्ज़मा गई हुई थी, वो अजाब से महफूज रहे, उसको आद उखरा कहते हैं। अब बारी आती है हूद अलैहिस्सलाम की। ये हूद अलैहिस्सलाम कौन है? हूद अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है। ये भी नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल और साम की औलाद में से हैं। कौम आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो शजरे नसब है, चौथी पुश्त में जाकर साम पर मिल जाता है, जमा हो जाता है। जब साम पर पहुंचता है उनका शजरे नसब तो मिल जाता है, जमा हो जाता है। इस लिहाज से हूद अलैहिस्सलाम आद के नस्बी भाई भी हुए और इसीलिए कुरान की इस आयत में अखाहुम हूदा कहा गया है। तो बहरहाल ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है। ये भी नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल और साम की औलाद में से कौम आद और कौम हूद अलैहिस्सलाम का जो शजरे नसब है, चौथी पुश्त में जाकर मिल जाता है, जमा हो जाता है। इस लिहाज से हूद अलैहिस्सलाम आद के नस्बी भाई हुए और इसीलिए कुरान की इस आयत में अखाहुम हूदा कहा गया है। मुफस्सिरीन और फुक़हा ने बयान किया है कि कौम आद के 13 ख़ानदान थे। जी हाँ, कौम आद के 13 ख़ानदान थे। अम्मान से लेकर हज़रमौत और यमन तक उनकी बस्तियां आबाद थीं। उनकी ज़मीनें बड़ी सरसब्ज़ व शादाब थीं। हर किस्म के बागात थे। रहने के लिए वो बड़े बड़े शानदार महल बनाते थे। बड़े कद और कवीउल जुस्सा आदमी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी की सारी नेमतों के दरवाज़े उन पर खोल दिए थे, मगर उनकी गुमराही और बेराह रवी ने उन्हीं नेमतों को उनके लिए वबाल जान बना दिया था। वो अपनी ताकत और क़ुव्वत के नशे में चूर थे, बदमस्त हो गए थे। मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा के डींगे मारने लगे थे और जिस रब्बुल आलमीन की नेमतों की बारिश उन पर हो रही थी उसको छोड़कर बुत परस्ती में, असनाम परस्ती में मुब्तला हो गए थे। गोया के शिर्क उनके दिल के अंदर घर कर गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी नेमतों से नवाजा था और अम्मान से लेकर हज़रमौत और यमन तक उनकी बस्तियां आबाद थीं। उनकी ज़मीनें बड़ी सरसब्ज़ व शादाब थीं। हर किस्म के बागात थे। रहने के लिए वो बड़े बड़े महल्लात बनाते थे। बड़े कद और कवील जुस्सा आदमी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी ही नेमतों के दरवाज़े उन पर खोल दिए थे, मगर उनकी गुमराही और बेराह रवी ने उन्हीं नेमतों को उनके लिए वबाल जान बना दिया था। वो अपनी ताकत और क़ुव्वत के नशे में बदमस्त हो गए थे और ये कहने लगे थे मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, कि हम जैसा ताकत में कोई नहीं है। डींगे मारने लगे थे और जिस रब्बुल आलमीन की नेमतों की बारिश उन पर हो रही थी उसको छोड़कर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। अब हम आते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नसब नामे और बाज़ हालात की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी हिदायत के लिए हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था, जो खुद उन्हीं के ख़ानदान में से थे। कौम हूद की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हूद अलैहिस्सलाम को हिदायत पैगंबर बनाकर भेजा था और ये खुद इन्हीं के ख़ानदान में से थे। देखिए, एक अबुल बरक़ात जूनी हैं। ये अरब के लोगों के शजरे नसब में बड़ी महारत रखते थे। अबुल बरक़ात जूनी
یہ عرب کے لوگوں کے شجرہ نسب میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان ہیں، یعرب بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور یمنی لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ابو البرکات جونی کہتے ہیں کہ یعرب بن قحطان جو یمن میں جا کر بس گئے تھے اور یمنی لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں، اور یہ جو ابو البرکات جونی ہیں یہ عرب کے لوگوں کے شجرہ نسب یاد رکھنے میں بڑی مہارت لکھتے ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے جو یعرب بن قحطان ہیں وہ یمن میں جا کر بس گئے تھے اور یمنی لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات انہوں نے اور بھی لکھی ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کی شروعات انہی سے ہوئی اور یعرب کی مناسبت سے ہی اس زبان کا نام عربی رکھا گیا ہے اور اس کے بولنے والے کو عربی کہا گیا ہے۔ مگر جب ہم تفسیر بحر محیط دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عربی زبان سے متعلق جو ابو البرکات جونی ہیں ان کی عربی زبان سے متعلق یہ وضاحت درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری تھی۔ نوح علیہ السلام کے ایک دوست تھے جرہم جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہ وہی جرہم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، جب ہاجرہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں اور پانی کا چشمہ اور فوارہ نکل آیا تھا تو دور سے ایک قبیلہ، یہی وہ قبیلہ تھا جس نے دور سے پرندوں کو دیکھا تھا اڑتے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر پانی ہے، پھر یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ وہی جرہم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے کہ یمن میں عربی زبان بولنے کی ابتدا اور شروعات یعرب بن قحطان سے ہوئی اور ابو البرکات کی تحقیق کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی تحقیق کا یہی مطلب ہو۔ بہرحال واللہ اعلم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید کی دعوت دی۔ جی ہاں، حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید کی دعوت دی، ظلم اور ستم چھوڑ کر عدل اور انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، مگر یہ لوگ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ تو یہ آیا کہ 3 سال تک، سب سے اول عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل ان کے اوپر بارش بند ہو گئی، ان کی زمینیں خشک ہو گئیں اور ریگستانی صحرا بن گئیں، باغات جل گئے۔ اس پر بھی یہ لوگ شرک اور بت پرستی سے باز نہیں آئے، تو 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے جو رہے سہے باغات اور محلات تھے ان کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے تھے اور پھر سب کے بل آ کر گرتے تھے۔ اس طرح سے یہ پوری کی پوری قوم عاد ہلاک کر دی گئی۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ سب فنا ہو گئے، اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ آئندہ کے لیے بھی قوم عاد کی نسل منقطع کر دی گئی۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر اور شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک گھیر میں پناہ لیے ہوئے تھے، مگر اس گھیر میں ہوا نہایت معتدل ہو کر داخل ہو رہی تھی۔ تفسیر بحر محیط میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کفر اور شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو جس وقت عذاب آ رہا تھا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک گھیر میں پناہ لیے ہوئے تھے،
مگر اس گھیر میں ہوا نہایت ہی معتدل ہو کر داخل ہو رہی تھی۔ یہ بظاہر عجیب بات تھی کہ اس ہوائی طوفان سے بڑے بڑے محلات منہدم ہو رہے تھے، مگر اس گھیرے میں ہوا نہایت ہی معتدل ہو کر داخل ہو رہی تھی۔ یہ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ میں منتقل ہوئے اور پھر انہوں نے یہیں پر وفات پائی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اب آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 66، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ وہی پچھلی آیات جیسے کچھ کمی بیشی جیسے الفاظ ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کہ ہم تو تمہیں کسی حمایت میں، کسی حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، یعنی تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، تم پر کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی۔ اگلی آیت نمبر 67 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آپ نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں بے عقل نہیں ہوں لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کی طرف سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 68 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا دیانتدار اور خیرخواہ ہوں، یعنی میں تو وہی بات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جا رہی ہے، اس لیے مجھے تمہاری بھلائی مطلوب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا دیانتدار اور خیرخواہ ہوں، یعنی میں تو وہی بات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جا رہی ہے، اس لیے میں تمہاری بھلائی کا طالب ہوں۔ اب آیت 69 میں وہی الفاظ آ رہے ہیں جو کل آیت 63 میں آئے تھے۔ ان جیسے الفاظ کو حفاظ یعنی حافظوں کی اصطلاح میں، جو لوگ حافظ ہوتے ہیں قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، حافظوں کی اصطلاح میں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جیسی آیتیں، اور ان آیتوں کو یاد کرنے میں حافظوں کو تھوڑی دشواری بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ یہی بات پہلے بھی بتلائی گئی تھی اور الفاظ کی کچھ کمی زیادتی کے ساتھ یہاں بھی بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے سے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ آگے اسی آیت کے الفاظ ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا۔ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی، یعنی جب قوم نوح برباد ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ بڑے قوی جسیم لوگ تھے
اور نئے محققین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا. جو شداد کا ذکر ہم سنتے ہیں، شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے زمین پر جنت بنائی تھی. اب اس کی جنت اور اس شہر کے کھنڈرات کا سراغ بھی مل چکا ہے. یہ کھنڈرات جزیرہ نما عرب کے جنوبی صحرا میں دریافت ہوئے ہیں، جہاں کی ریت بہت ہی باریک ہے. اس وجہ سے وہاں آمد و رفت مشکل ہے، آنا جانا مشکل ہے. اس علاقے میں سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے نیچے شداد کے اس شہر کا سراغ ملا ہے، جس کی فصیل پر 35 برج تھے. واللہ عالم. تو یہ نئی محققین ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ شداد بھی اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے زمین پر جنت بنائی تھی. اب اس کی جنت اور اس شہر کے کھنڈرات کا سراغ بھی مل چکا ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 70 کے ترجمے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. انہوں نے کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس لے آئے ہو، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. ترجمہ ایسے ہوگا، انہوں نے کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں جو اکیلا ہے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. آگے ایک دو آیتیں اور بھی ہیں اس طرح کی جس میں ان مکالمات کا ذکر ہے جو ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے ہم منڈے سے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیونکہ ابھی اس درس میں 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں، اس لیے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ بھی تبھی بیان کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.